السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ماضی میں بہت سی ناکامیوں کے بعد آج واقعی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے لیے ایک بہت خطرہ بنی ہوئی ہے اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور خود حکومتی وزراء اور وزیر اعظم کے بیانات سے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ پریشان ہیں اور وہ لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہی ہے۔ لیکن اس ساری کھیل میں ایک شخص کا رول جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ کافلی کو گارنٹی چاہیے تو اس کو مولانا فضل الرحمان کے پاس آنا ہے، ایم کیو ایم کو کچھ چاہیے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آئیں گے، پیپلز پارٹی کو اپنے ہراول دستے کو آگے لانا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ یہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر چلنی ہے آپ کی یہ نو کانفیڈنس کی موومنٹ، اور کب تک ہونا ہے یا نہیں ہونا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، ایک طویل عرصے کے بعد آپ میرے خیالات جاننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کب تک چلے گی والی بات تو رہی نہیں، کیونکہ جب عدم اعتماد کی تحریک اسپیکر کے سیکریٹریٹ میں جا کے جمع ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اپنے ضوابط ہیں، اپنے قوانین ہیں کہ کتنے دنوں کے اندر اندر آپ نہیں لا سکتے اور کتنے دنوں کے اندر اندر لانا لازم ہے۔ حکومت نے کہہ دیا جی 10 لاکھ لوگ ہم ڈی چوک پہ بلا رہے ہیں، وہاں پہ ہم کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی لوگ بلا رہی ہے، تو کیا ہم کسی انارکی کی طرف جا رہے ہیں، لڑائی کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ بات تو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن وہ شاید ایک گھمنڈ ہے ان کو کہ شاید میں 10 لاکھ لوگ لا سکوں گا۔ کیا 10 لاکھ لوگوں کے یہاں اکٹھے ہونے سے حالات پہ کوئی اثر انداز ہو سکے گا؟ کیا ٹرمپ نے اپنے نتیجے کے دن امریکہ میں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا؟ تو کیا اگر لاکھوں لوگوں کے اکٹھے کے اعلان ہونے سے پھر وہ کامیاب ہو گیا؟ تو اگر ہم نے بلا لیا لوگوں کو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی کنٹرول کر سکے گا۔ تاہم یہ بات آپ کی بات صحیح ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں انارکی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اگر ہم انارکی کی طرف جانا چاہتے تو پھر ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ترجیح تو یہ تھی کہ ہم استعفے دے دیں، ایوانوں سے نکل آئیں، لیکن پھر بھی جب دوستوں نے کہا کہ نہیں، ہم ایوان کے اندر عدم اعتماد کا جو ہمارا ایک جمہوری راستہ ہے، آئینی راستہ ہے، اسی کو اپنانا چاہتے ہیں، جب ہم نے ان کو اپنا لیا ہے تو پھر وہ بھی اسی محاذ پہ مقابلہ کرے۔ تو انارکی کی طرف تو انہوں نے اشارات دیے ہیں، اور اگر ملک میں کوئی حالات ایسے خراب ہوتے ہیں تو یہ اس نے پہلے بھی کچھ چھوڑا تو نہیں ہے۔ تو اگر کچھ بچا کچا ہے یا امکان ہے کہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ سنبھال سکیں گے، تو اس کا خیال یہ ہے کہ وہ بھی پھر نہ سنبھال سکیں جی۔ اچھا، اب ایک بات تو طے ہے کہ یہ نارمل الیکشن نہیں ہے، اس میں تو ووٹ صرف اسپیکر نے گننے ہیں، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ تو سائیڈ لے چکی ہیں، اور انہوں نے جو وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے حق میں ووٹ دیں گے ان کو گننا ہی نہیں، یہ ڈسکوالیفائی کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ نہیں کر سکتا، یہ تو اس قسم کے جبر جو ہے وہ پھر اسمبلی ختم ہو جائے گی جی۔ دیکھیے اس وقت اگر پوری اپوزیشن کے ساتھ آپ نے یہ کھیل کھیل لیا اور پھر اس کے بعد پوری اپوزیشن نے استعفے دے دیے جی، تو نہ آپ کی پنجاب اسمبلی ہو سکے گی، نہ آپ کے وفاق میں جو ہے قومی اسمبلی رہ سکے گی، آدھے سے زیادہ لوگ جو ہے مستعفی ہو جائیں گے، تو پھر ملک کا نظام آپ کیسے چلائیں گے؟ تو یہ حماقت جو ہے یہ کبھی بھی اسپیکر نہیں کرے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں دل سے کہ واقعی امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے؟ میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ امپائر ہوتا ہی نیوٹرل ہے، اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے تو پھر امپائر ہی نہیں ہے۔ نہیں، ریفری تو ہو سکتا ہے نا، پھر امپائر نہ ہو ریفری تو ہوگا نا وہ۔ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہم تو اشارات ہی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے تو ہمارا کوئی براہ راست اس حوالے سے بات کرنا نہ ہمیں حق نہیں پہنچتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب غیر جانبدار نہیں تھے تو اس کا بھی پتہ چلتا تھا، جب غیر جانبداری کی طرف چلے گئے ہیں تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ بیرونی طاقتوں نے آپ لوگوں کو بڑا مال وال لگایا تاکہ یہ حکومت گرائیں، کیونکہ یہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں؟ ریاست مدینہ کی بات کرنا بھی مذاق ہے، اور باہر کے اشاروں پہ اس طرح کے کام کرنا جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی کہنا مذاق ہے۔ تو مذاق کے ذریعے سے تم سیاست سے نہیں چلتے نا جی، غیر سنجیدہ ہو کر جو چاہو کہہ دو، جس کے بارے میں گالیاں دے دو، تو یہ روش جو ہے یہ کوئی ایک نارمل انسان کی نہیں ہوا کرتی۔
اب وہ ایک نارمل حیثیت بھی کھو بیٹھے ہیں تقریباً، اور ایسی گفتگو ان کی زبان سے صادر ہو رہی ہے کہ جو ایک شریف آدمی کی زبان نہیں ہو سکتی۔ حضرت آپ کو کتنی امید ہے کہ جو اتحادی ہیں حکومت کے وہ آپ لوگوں کے ساتھ عنقریب مل جائیں گے؟ دو چیزیں ہیں جی، ایک ہے کہ ان کی اتحادی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہوں، اور وہ چاہتے ہوں کہ ہم حکومت سے وابستہ رہیں، اور دوسرا یہ کہ وہاں سے تو بالکل ہی اطمینان ختم ہو چکا ہے، لیکن نئے اتحاد کی طرف آنا اور اپوزیشن سائڈ پر اپنا ایڈجسٹمنٹ اور اپنا اعتماد حاصل کرنا، میرے خیال میں اصل پہلو یہی ہے کہ ادھر سے تو میرے خیال میں 100% وہ کٹ چکے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ آ کر ملیں گے تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بہت سے لوگوں کے تقاضے، ان کے کچھ مطالبات ایڈجسٹمنٹ کے لیے، کچھ شرائط چھوٹی موٹی سامنے آتی رہتی ہیں۔ وزارتیں بھی مانگ رہے ہیں کوئی؟ میرے سامنے تو چونکہ ایسی صورتحال ہے ہی نہیں، کیونکہ میں کس کو وزارت دوں گا جی۔ اپنے صوبے میں تو میرے پاس اتنی تعداد نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ آپ کو میں منسٹر بنا دوں گا، وزیر اعلیٰ بنا دوں گا۔ پنجاب میں بہار مسلم لیگ نون کی یہ پوزیشن ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی یہ پوزیشن ہے، تو اگر ان سے کسی کا کوئی رابطہ ہو اور ان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے سامنے تو کوئی ایسی بات۔ کچھ تو ناراض اراکین کو وعدہ کیا ہوگا نا، پیپلز پارٹی نے، نون لیگ نے، جے یو آئی نے۔ ظاہر ہے جی، دیکھیے میں گزارش کروں گا، ایک دفعہ اگر ہم نے نئی حکومت بنانی ہے تو نئی حکومت میں جب ہم شامل ہوں گے اور ہمارے سے کچھ اور لوگ بھی آئیں گے تو ہم نے بھی تو حکومت میں آنے کے بعد وزارتیں لینی ہے نا، یعنی بغیر وزارتوں کے تو نظام نہیں چلتا جی۔ تو کچھ آپ کے نئے آنے والے لوگوں کو بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قواعد والی بات تو نہیں ہے، معمول کے جمہوری عمل ہے۔ سب کا نام لیا آپ نے، جہانگیر خان ترین کا نام نہیں لیا اور علیم خان کا نام نہیں لیا، ان سے رابطے نہیں ہیں؟ جہانگیر خان ہوں یا علیم خان ہوں، یہ ایک مستقل جماعت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور میں نے ان جماعتوں کی بات کی ہے جو کہ پی ٹی آئی کی حلیف ہیں، تو دونوں میں ذرا فرق تو ہے، اور اس اعتبار سے اگر کسی اور جماعت سے ان کے روابط ہوں ہمارے اپوزیشن کے، لیکن میرے ساتھ چونکہ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے تو میں اس پر ان کا تبصرہ نہیں کر سکتا۔ کیا پی ٹی آئی کے وفاقی وزراء میں سے کسی نے رابطہ کیا آپ سے؟ دیکھیے اس وقت جس حالت میں ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، تو میں نے آپ سے جو بات کہی ہے وہی کافی ہے، اس پر مزید میرے خیال میں ہمیں بات نہیں کرنی اس کا چاہیے۔ مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو اعتبار نہیں ہے اپنی حکومت کے رہنے پہ؟ جو میری معلومات ہیں یا جہاں تک مجھے رپورٹ کیا جاتا ہے، یا کوئی براہ راست یا بالواسطہ یا دوسرے اپوزیشن جماعتوں کی وساطت سے، تو ان کے اپنی صفیں ٹوٹ چکی ہیں، اس وقت مکمل ٹوٹ چکے ہیں جی، ایک کھلبلی ہے وہاں پر جی، بس ایک یا دو وزیر ان کی دفاع کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی کوئی وہ تو بدتمیزی کر رہے ہیں، دفاع تو نہیں کر رہے۔ بس جو بھی شکل ہے اس کی، تو بس وہ ایک دو تین ایسے ہیں کہ جو گفتگو کر رہے ہیں، جس کا چونکہ جس طرح لیڈر کی زبان ہوگی تو ان کے پیروکاروں کی بھی وہی زبان ہوگی۔ حضرت آپ نے بھی عمران خان کے اوپر بڑے الزامات لگائے، آپ نے کہا یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو کیا اس کا کوئی ایویڈنس ہے ہمارے پاس؟ ایک سوال جو میں تقریباً 10-12 سال سے اٹھا رہا ہوں، اور آپ اس کے ایویڈنس آج مجھ سے پوچھ رہے ہیں، تو پہلے تو مجھے آپ جیسے باخبر آدمی سے یہ توقع نہیں ہے۔ مان لینا، لوگوں نے سننا ہوتا ہے نا۔ جی ہاں۔ تو اس پر میں کافی کہہ چکا ہوں، اور اب تو ہر مخالف وہ وہی باتیں کر رہا ہے، مجھے اب زیادہ تر نہیں کہنی پڑ رہی، باقی لوگ اب اس کے لیے کافی ہو گئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ان کے جو ہمارے امریکہ کے جو ہینری کیسنجر، کہ جس زمانے میں وہ ہمارے وزیر خارجہ سے واشنگٹن میں ملاقات کر رہے تھے، اور اس میں گولڈ اسمتھ پہ بیٹھا ہوا تھا جو اس کا بعد میں پھر سسر بن رہا تھا، تو اس وقت اس نے کہا کہ لک آفٹر اوور بوائے، ہمارے لونڈے کا خیال رکھا کرو جی۔ تو اس زمانے سے ہم جانتے ہیں اس سارے صورتحال کو، اور پھر آپ نے دیکھا کہ لندن میئر کے الیکشن میں جب وہ اپنے صادقان کے خلاف سابق سالے کے لیے گیا، تو آپ ان کی تمام پروگرام دیکھیں، اس میں جو لوگو لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل۔ تو پھر اگر ہم کہیں کہ یہ لنک کہاں سے لگا ہوا ہے اور کہاں سے ان کی ساری
چیزیں ہل رہی ہیں. اور ایک اور بات میں آپ کو عجیب بتاؤں مبشر صاحب، 2013 کے الیکشن کے فوراً بعد ایک وفد مجھے ملا اور اس نے مجھے کہا کہ ہم 2-3 سالوں سے آپ کی تقریریں نوٹ کر رہے ہیں اور آپ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، تو کیا ہم نے صحیح نوٹ کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہم نے صحیح نوٹ کیا ہے. تو انہوں نے کہا ہم تصدیق کرتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے. اچھا، حیرانی کی بات ہے، مجھے بھی کچھ لوگوں نے کہا ہی ہے لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا. لیکن اگر فورن فنڈنگ کیس کی پوزیشن یہ ہے کہ اگر الیکشن میں اس پر اس کے حقائق کی بنیاد پر فیصلہ آتا ہے تو ملک پاک ہو جاتا ہے ایک ایسے گن سے اور ایک ایسی پارٹی سے، اس کی تمام لیڈرشپ سے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے الیکشن کمیشن کس مصلحتوں کا شکار ہے. مولانا کیونکہ ابھی پورے لوکل باڈیز ہونے ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس اتنے وسائل تو نہیں ہے کہ وہ بار بار انتخابات ہی کراتا رہے. یہ تو سال سے پہلے تو نہیں ہوں گے. اس سال میں کیا ہوگا؟ کیا ہماری اکانومی بہتر ہوگی کہ نہیں؟ میں ایک گزارش آپ سے عرض کروں، جس وقت یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ عام انتخابات ہوں گے تو پھر ترجیح اسی کو حاصل ہوتی ہے. بلدیاتی الیکشن پھر اس کے بعد دہلی ہو جاتا منتخب ہے. حکومتوں کے زیر انتظام ہوا کرتے ہیں. اس وقت تو ایسے حالات میں بلدیاتی الیکشن کرائے جا رہے ہیں کہ جب قوم تحریک میں ہے اور تحریک کے دنوں میں لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سمجھیں گے کہ ہم ایک قانون کے مطابق کر رہے ہیں، ہمیں عدالت نے حکم دیا ہے جس کی وجہ سے ہم پابند ہیں. یہ ساری باتیں ان کی اپنی جگہ پر، لیکن میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور سیاسی حوالے سے سوچتا ہوں کہ یہ ماحول جس میں پوری قوم ایک تحریک کے اندر ہے، وہاں پر بلدیاتی الیکشنوں میں قوم کو مصروف کر دینا اس سے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ کے خیال میں نیب کا ادارہ صحیح ہے کہ نہیں؟ میں اول دن سے اس کو غلط ادارہ کہتا ہوں. یہ بنا ہی اس لیے ہے کہ ملک کے اقتصاد کو کمزور کر دیا تو گیا یہ تو آپ کے پارٹنر نے بنایا، میاں صاحب نے بنایا تھا. نہیں، میاں صاحب نے بنایا، مشرف نے بنایا تھا. اب سیف الرحمان صاحب نے. ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ یہ کچھ پرانی چیزوں کا جب آپ حوالہ دیں گے، ممکن ہے آپ خود ان سے پوچھیں گے تو آج وہ بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اس وقت بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا. اچھا جی، صحافی کو غلط بات کرتا ہے نا تو پیکا آرڈیننس آ جاتا ہے، اس کو آپ پکڑ لیں، دھکڑ لیں، اندر کر لیں. محسن بیگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے. لیکن سیاستدان جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہ کسی آرڈیننس کے تحت نہیں آئے گا. بات یہ ہے جی کہ جب پوری قوم سے جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں تو 5 سال حکومت کی جاتی ہے. لیکن اگر کسی حکومت اور اس کے وزیر کے بارے میں ایسی بات کی جائے تو اس کو 5 سال قید ملتی ہے. یہ ہے فرق بڑا جی کہ ایک طرف انعام میں اسی کردار کے انعام میں 5 سال حکومت اور اسی کردار کو جرم قرار دے کر 5 سال آپ جیل میں ڈالتے ہیں. تو یہ وہ تفاوت ہے کہ جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ واقعی انصاف کی تحریک ہے، یہ واقعی انصاف کے علمبردار ہیں. پھر انصاف کو بھی جوڑتے ہیں ریاستی مدینہ کے ساتھ. نسبت خاکرہ بعالم پاک، شرم آتی ہے خدا کی قسم جب اس قسم کے لوگ ریاستی مدینہ کی بات کرتے ہیں. مولانا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ سینٹر میں ہیں، بالکل ہر جماعت جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ہر لیڈر جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہا ہے اپوزیشن کا. فرض کریں آج عمران خان آپ کو اپروچ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ مل کر بیٹھے، ہم کیا بہتر کر سکتے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں، تو کیا اس میں کوئی نرمی گرمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بات ہو سکتی ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک قول ہے کہ جو چیز بگڑ جائے اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے ورنہ مٹ جانا چاہیے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ایسی بگڑی ہوئی چیز ہے کہ جس کا مٹ جانے کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے. آپ مٹانے نکلے ہوئے اس کو. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تمام میٹنگز کے بیچ میں سے ہمیں ٹائم دیا. اللہ خوش ہے. اور میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ کرے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو اور جو پاکستانیوں کے لیے بہتر. ہمارا بھی یہی ہدف ہے، ہمارا بھی یہی ہدف ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.